غزوہ احزاب کی آندھی۔ غزوہ احزاب 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی، تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حلہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے معرکہ کی آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے۔ ترجمہ: جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹ کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر امید یا اس کی طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے، اور ان کی نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چھپ کر رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے پیچھے جانے سارے مہاجرین و انسان اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ وہ صلاح اور کوہ احد کے پہاڑیاں سر اٹھا کر ان مجاہدین کی اول العزمیوں اور جان نثاریوں کی حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرأت و اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول پڑے کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا، اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے رب کے لوگ اب تک نہ واقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرہ سے گو پریشان تھے۔ ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی جو قہر قہار و غضب جبار بن کر لشکر کفار کر خدا کی مار بن گئی۔ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے، اور ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردی کی لہروں نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی جن کے رعب و دبدبا سے کفار کے دل لرز گئے، اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خضاب ہے، اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نکارہ بجا دیا اور بہت سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، اور 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کی گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہ آئے۔ اب اس واقعے سے درس ہدایت ہمیں یہ
ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھ کر مقابلہ پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر و جنگ احد و جنگ احزاب وغیرہ سینکڑوں کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نہیں آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی اور امدادی غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پھانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔